سورت احزاب قرآن کی 33ویں سورت ہے۔ اس سورت کے ایک حصے میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے جو سن 5 میں پیش آیا۔ اس موقع پر عرب کے مشرکین نے تقریباً 12,000 کی تعداد میں اکٹھے ہو کر مدینے پہ چڑھائی کی۔ اس موقع پر اگرچہ باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی تاہم وہ لوگ تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رہے۔ اس محاصرے کے دوران بڑے سخت حالات پیش آئے، چنانچہ خود قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب دہشت سے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے، اس وقت ایمان والے سخت آزمائش میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ سورت احزاب اور آیت نمبر 10 اور 11۔ اس نازک موقع پر کمزور مسلمانوں سے بہت سی کمزوریاں ظاہر ہوئیں، وہ پوری طرح صبر اور استقامت کا ثبوت نہ دے سکے۔ اس سورہ میں ایسے لوگوں پر تبصرہ کیا گیا اور ارشاد ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آیت نمبر 21 ہے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ احزاب کے وقت حالات جس طرح عام مسلمانوں پر پیش آئے اس طرح وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سخت انداز میں پیش آئے، کیونکہ دشمنوں کا اصل نشانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، مگر آپ کا یہ حال رہا کہ آپ پورے صبر اور استقامت کے ساتھ حالات کے مقابلے میں جمے رہے۔ آپ نے ہر تلخی اور شدت کو اللہ کی خاطر برداشت کیا۔ یہ کردار جس کا اعلیٰ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی تمام مسلمانوں کو بھی اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر تمام مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ گویا اس آیت میں جس سنت رسول کا ذکر ہے وہ صبر کی سنت ہے، یعنی دین کی راہ میں تلخیوں کو برداشت کرنا، ناخوشگواریوں کے باوجود دین کے طریقے پہ جمے رہنا، یہ ہے صبر کی سنت۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج آپ سنت کے تذکرے میں سنت صبر یا سنت برداشت کا لفظ بولیں تو سننے والوں کا بڑا عجیب معلوم ہوگا، ان کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ بھی کوئی سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط رواج کے نتیجے میں بس کچھ خاص چیزوں کو سنت سمجھ لیا گیا، مثلا داڑھی بہترین سنت ہے، لیکن بعض لوگوں کے چہرے پہ بال آتے ہی نہیں۔ مسواک، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے دانت رہتے ہی نہیں۔ دائیں ہاتھ سے پانی پینا، اللہ سب کے ہاتھ سلامت رکھے، بعض لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، بازو ہی نہیں ہوتے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا، نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالنا ضرور اپنائیں۔ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان سنتوں کو چھوڑ دیں، لیکن سنت کے نام سے موجودہ زمانے میں لوگ بس اس قسم کی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں اور ان چیزوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا روزے میں کھجور ہونا ضروری ہے، یہی ہے نا، مگر دوسری چیزیں سنت رسول کی حیثیت سے ان کے ذہن کا جزئی نہیں بنی، اسی لیے اتباع سنت کے تحت وہ ان کو اختیار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ آج امت میں بے شمار لوگ ہیں جو اتباع سنت کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، مگر اتباع سنت کے نام سے عام طور پر جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ دین کے کچھ ضمنی اور جزوی آداب ہیں۔ ان کے علاوہ دین میں جو اصل اہمیت کی چیزیں ہیں جو دین میں رئیسی اور مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو شعوری یا غیر شعوری طور پر سنت سے خارج سمجھ لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتباع سنت کے باوجود اتباع سنت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔
آپ کسی مجلس میں معروف سنتوں کا ذکر تو کریں تو کسی شخص کو کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوگی، لیکن اگر آپ اس قسم کے الفاظ بولیں، مثلا سنت تفکر، سنت اعتبار، سنت صبر، سنت اعراض، سنت دعوت وغیرہ، تو لوگ آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے آپ کو نیا دین پیش کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، پس اجنبیوں کو مبارک ہو۔ اس حدیث میں دین کے اجنبی ہونے کا جو ذکر ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگ کو نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے یا کوئی حج نہیں کرے گا۔ دوسری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نماز روزہ کرنے والے لوگ آخری وقت تک دنیا میں باقی رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس میں دین کے اجنبی ہونے سے مراد وہی چیز ہے جس کی ایک مثال اس واقعے میں آپ کو سنائی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا لوگوں کے لیے سنت ہے، مگر وعدہ وفا کرنا اور صبر و اعراض کی سنت لوگوں کے لیے اجنبی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو با اعتبار حقیقت سنت ہیں، نہ کہ با اعتبار ظاہر۔ ایسے معاملات میں مسلمانوں نے بس ظاہری صورت کو پکڑ لی ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ ان معاملات میں سنت ایک حقیقت کا نام تھا، نہ کہ ایک ظاہری صورت کا نام۔ سنت صبر کو مضبوطی سے تھام لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو نے مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت صبر اختیار کیا تو تیرے لیے جنت کے علاوہ کوئی دوسرا ثواب مجھے پسند نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتے اور فرماتے ہیں، دیکھو اپنے عیادت کرنے والے سے کہتا ہے کہ جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و نثار کریں تو فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ اگر میں نے اسے وفات دی اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر شفا دی تو اس کے پہلے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون پیدا کروں گا اور اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ یعنی کہ جب آپ مرض پر صبر اور شکر کرتے ہیں، اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ الحمدللہ ہی کہتے ہیں، اور کسی چیز کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، ہر حال میں آپ صبر کرتے ہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کے اہل دنیا میں سے اس کا منتخب اور محبوب شخص لے لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن 2 مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے گناہ کرنے کی عمر بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فضل سے ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اور ان بچوں سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، تو وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے والدین داخل ہو جائیں، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور تمہارے والدین جنت میں چلے جاؤ۔ صبر کے بارے میں تو جتنی حدیثیں آپ پڑھیں کم ہیں، تو اس لیے ہر چیز پہ صبر کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا پروکار سٹائل۔ آپ کے چہرے سے کبھی پتہ نہ چلے کہ آپ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، مشکل، تنگی یا کسی ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ آپ اتنا پرسکون زندگی گزاریں اور امید رکھیں، یقین رکھیں اپنے رب پہ کہ جس نے تکلیف دی وہ دور بھی کرے گا، جس نے پریشانی میں ڈالا، ڈالنے والی بھی وہی ذات ہے، ورنہ کسی کی جرات نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی میں ڈالے، اور تنکا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو سنت صبر اپنائیں، اتنے صابر بن جائیں کہ جنت آپ کے لیے منتظر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔